نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حسن اللہ یاری، شہریار عابدی، شہنشاہ نقوی جیسے ذاکروں کو سن کر اپنے عقیدے خراب کرنے والے ان میں سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اہل سنت کے ہاں خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی چونکہ اہل تشیع کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ چناؤ کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں ان رافضیوں سے بھی گلا ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ قیامت کب آنی تھی؟ 15 صدیاں تو گزر گئیں، اور اگر 15 صدیوں میں صرف 12 ہی خلیفہ ہونے تھے بقول تمہارے، یعنی جو منصوص من اللہ ہو انہیں ہی خلافت دی جانی چاہیے، تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 صدیاں گزر گئی ہیں اور 11 ان میں سے ائمہ آپ کے بقول جو ہے وہ 255 ہجری تک جو ہے وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو پوری ملت اسلامیہ کو قیامت تک خلافت اگر وہ مقرر ہو جاتا تو کیا اس کی یہ اتنی لمبی عمر ہوتی کہ وہ جناب والا 15 صدیاں تو گزر چکی ہیں، آگے پتہ نہیں کتنی صدیاں آئیں گی، وہ خلافت ہی کرتا رہے اور اس کے نیچے یہ سارے اسباب چلتے رہے۔ صرف 12 اگر بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس طرح پہلوں کو موت آئی، پہلے دنیا سے گئے، اس طرح اس بار نے اگر وہ 12واں ہوتا، اس 12ویں کو بھی طبعی موت آ جاتی، تو پھر اس کے بعد خلافت کا نظام کون سنبھالتا؟ کیونکہ منصوص من اللہ تو اب بقول آپ کے 12 پورے ہو چکے ہوتے، اور منصوص من اللہ کا اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کا چناؤ کرتا ہے، یعنی اللہ نام بتاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہوگا، تو مجھے بتائیے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھول گئے اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں کہا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، جبکہ خلافت حضرت امام موسیٰ الکاظم کی طرف آنی تھی اور وہ حضرت اسماعیل ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اگر 12 خلیفہ منصوص من اللہ تھے تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر امام کے انتقال کے بعد ان کے شہزادے آپس میں امامت کے لیے کیوں جھگڑتے رہے؟ اس کا بھی مجھے آپ نے جواب دینا ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر اللہ خلیفہ نامزد کرتا تو پھر ہر خلیفہ جب وفات پاتا، امام وفات پاتا، اگر منصوص من اللہ خلافت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ چناؤ کرتا ہے، تو جب اگلا ایک امام دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اگلے کا چناؤ کرنے کے لیے جبریل امین نازل ہوتے، پوری دنیا میں اعلان کر دیتے، دیکھو دنیا والو اب یہ خلیفہ ہے، بس اب پچھلا بادشاہ فوت ہو گیا، اب اعلان ہوتا کہ بھئی آئندہ یہ خلیفہ ہے، اور ایسا تو ناممکن ہے کہ جبریل آئیں اور آ کے خلیفہ نامزد کر جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے۔ آج آ کے یہی ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یا امام حسن و حسین جو ان کے زمانہ میں تھے انہی کے بارے میں بتا دیا جاتا، اگلوں کے بارے میں کوئی خبر نہ ہوتی۔ اور تیسرا طریقہ اہل سنت کے ہاں جو خلیفہ بنانے کا ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ کالر کا سوال سن لے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی، آپ اتنی لمبی ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ سیدھا سوال کا ایک جواب دے دیں۔ اسلام میں خلیفہ بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد خلیفہ بنا لینا، تو وہ طریقہ جو بھی ہے وہ لکھ دیں۔ آپ کا شرعی خلیفہ اس وقت زرداری ہے، اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر لمبی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ آپ خلیفہ بنانے کا شرعی طریقہ بتا دیں اور سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس خلیفہ بنانے کا شرعی طریقہ موجود ہے تو سنی مذہب حق ہے اور شیعہ مذہب باطل ہے۔ جی، آپ کے ہاں خلیفہ بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے وہ بتا دیں۔ جی صاحب بتاتا ہوں، ہمارے ہاں خلیفہ بنانے کا شرعی طریقہ وہی ہے جو تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے بتایا۔ یہ نہج البلاغہ ہے میرے ہاتھ میں کوئی سنی کتاب لے کر نہیں بیٹھا۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت مولا کائنات شریع یزدہ کا آپ کا مکتوب ہے، خط ہے، جو امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام لکھا تھا انہوں نے، مولا کائنات شریع یزدہ نے، اور اس میں اصول جو حضرت مولا علی نے بتایا وہی اصول اہل سنت کے ہاں خلیفہ بنانے کا ہے۔ اگر وہ اصول غلط ہے، غیر شرعی ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو مجھے بتائیے پھر حضرت مولا کائنات شریع یزدہ اس کفر کے، اس منافقت کے اصول کو جو صحیح کہہ رہے ہیں، تو حضرت مولا کائنات شریع یزدہ پر علیہ باللہ تعالیٰ کیا فتویٰ لگے گا؟ ہماری تو زبان زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ہے کہ الحق ما علی علی ما الحق، القرآن ما علی علی ما القرآن، لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔
حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی المرتضی شیر خدا قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور علی اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یعنی ان کا ایک ایک فیصلہ، ان کا ایک ایک قول، ان کا ایک ایک جملہ، ان کا ایک ایک فیصلہ، ان کا ایک ایک قضیہ وہ حق پہ مبنی ہوگا، وہ باطل پہ نہیں ہوگا. تو جو فیصلے، جو تحریریں، جو مکاتیب مولا کائنات شیر یزداں نے لکھ دیے، کر دیے، یہ حق پہ مبنی خطبے، اور ان خطبوں کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ اہل سنت نے اسی کو اپنایا. اہل سنت مولا کائنات شیر یزداں کے باغی نہیں ہیں، آپ کے فرامین کے باغی نہیں ہیں. اہل سنت ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، بلکہ اس اصول پہ چلنے والے جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں سے تمسک رکھنا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیت ولی یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. وہی مولا کائنات شیر یزداں جو اصول بیان کر رہے ہیں خلیفہ بننے کا اور خلافت کے چناؤ کا، الحمدللہ وہی اصول اہل سنت نے اپنایا ہوا ہے، وہی اصول اہل سنت کے پاس ہے. اب تشیع اور رافضیت اپنا بتائیں، وہ مولا علی کا طریقہ اختیار کریں گے یا پھر اپنا نیا طریقہ نکالیں گے؟ اگر اپنا نیا طریقہ نکالتے تو مولا کائنات کے باغی ہوئے، اور اگر مولا کائنات شیر یزداں کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں تو پھر انہی اصول، جو اصول حضرت مولا کائنات نے بنایا، انہی اصول پہ خلافت کا چناؤ ماننا پڑے گا کہ اس اصول سے خلیفہ بنایا جاتا ہے. اور جن جن کو بنایا گیا پھر ان کی خلافت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی یہ خلافت خاصبہ نہیں، خلافت حقہ ہے. یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے، اس کا ترجمہ اور حواشی مفتی جعفر حسین انہوں نے کیا، مکتوب نمبر 6 ہے نہج البلاغہ کا، اور صفحہ 562. ومن کتاب لہو علیہ السلام الی معاویہ، حضرت مولا کائنات شیر یزداں مرشد و مربی سید امام، وہ خط لکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے نام، اور لکھا انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ اسی قوم نے بیعت کی جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب دیکھیے خلافت کا طریقہ کیا ہے، مولا علی بتا رہے ہیں الا ما بایعوہم علیہ، انہی اصولوں پر، جن اصولوں پر انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس اصول کے تحت انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس اصول کے ساتھ انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسی اصول کے ساتھ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ اصول کفر تھا، یعنی جس اصول کے ساتھ ان تینوں کی خلافتیں منعقد ہوئی تھی، اگر یہ اصول کفر تھا تو کیا پھر مولا کائنات شیر یزداں کی خلافت بھی کفر ہوگی؟ کیونکہ اسی اصول کے تحت مولا علی بیان کر رہے ہیں میری بھی خلافت انہی اصول کے تحت منعقد ہوئی ہے. تو پھر لا محالہ ماننا پڑے گا مولا کائنات شیر یزداں جس اصول پر بنا رکھ کے اپنی خلافت کو خلافت حقہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اصول کے تحت بھی جو کچھ جو آئے گا اس کی بھی خلافت حقہ ہوگی. اور وہ اصول کیا ہے وہ آگے آئے گا. اور آپ فرماتے ہیں جب اس اصول کے تحت جو آگے درج ہو رہا ہے، اس اصول کے تحت جب کسی کی خلافت منعقد ہو جائے، خلیفہ بن جائے، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، تو اس وقت جو وہاں موجود تھے جنہوں نے بیعت کی کسی خلیفہ کو چننے کے لیے، جو موجود تھے، موجود حضرات میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کی خلافت کا انکار کر دے. اور جو غائب ہے، اس مجلس میں موجود نہ تھا جب خلافت کا چناؤ کیا گیا، جب خلیفہ بنایا گیا، جو مجلس سے غیر حاضر ہے، دور دراز علاقوں میں، اس تک جب آواز پہنچی کہ فلاں بندے کو مومنوں نے خلیفہ بنا لیا ہے، تو فرمایا اس غائب کو، جو اس مجلس سے غیر حاضر تھا، اس کو یہ اختیار ہے کہ نہیں کہ اس چنیدہ خلیفہ کی خلافت کا انکار کر دے، یعنی اسے ماننا پڑے گا. یہاں تک تو اصول حضرت مولا کائنات شیر یزداں اس کو اپلائی کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں کہ اس کو اپلائی کیا جائے گا. نہ مجلس میں ظاہر حاضر بندے کو رخصت اور اجازت دی جائے گی کہ وہ بائیکاٹ کرے، اور نہ مجلس سے باہر بندہ جو بیٹھا ہے اس کو اجازت دی جائے گی شرعی اصولوں کے مطابق کہ وہ بائیکاٹ کر دے.
اور میری بھی انہی اصولوں کے تحت بیعت ہوئی ہے جن اصولوں پہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی۔ اب وہ اصول کیا ہے، وہ خلیفہ بنایا کیسے جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ منصوص من اللہ، یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں، ان کی زبان حق ترجمان بیان کر رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور یہ خلافت کا چناؤ شورا کے ساتھ ہے، مجلس شورا، پارلیمنٹ۔ اور اس زمانے کے اندر حضرت مولا کائنات شریع یزدہ کے زمانے میں اب پارلیمنٹ کا چناؤ، مجلس شورا کا جو چناؤ ہے، ان میں کون سے افراد ہوں گے؟ تو فرمایا للمہاجرین والانصار، مجلس شورا وہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے، یعنی اس زمانے کے جو فضیلت میں ٹاپ کلاس پر تھے، جن کی شان کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو یہاں سے نکتہ نکلا کہ ہر زمانے کے صاحبان فضیلت اکٹھے ہو کے جس بندے کو خلیفہ بنا دیں، مجلس شورا پارلیمنٹ کے تحت پارلیمنٹ ہوگی، اس زمانے کی، ہر زمانے کی پارلیمنٹ ہوگی، صاحبان فضیلت، صاحبان علم، صاحبان حل و عقد، صاحبان رائے، ایجوکیٹڈ لوگ، ہر زمانے کے، انہی کے اوپر مجلس شورا منعقد ہوگی۔ وہ مجلس شورا کے پارلیمان بنیں گے، وہ ممبر آف مجلس شورا بنیں گے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے، چونکہ اس زمانے کے اندر صاحبان علم، صاحبان فضیلت، صاحبان تقوی مہاجرین و انصار تھے، اس لیے فرمایا وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو مجلس شورا ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ اور فرمایا فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اور جب یہ پارلیمنٹ صاحبان علم، صاحبان حل و عقد کسی ایک بندے پر اکٹھے ہو جائیں، اجتماع کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو امام کا ٹائٹل دے دیں، خلیفہ کا ٹائٹل دے دیں، سلطان کا ٹائٹل دے دیں، امام اکبر کہہ دیں، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو اس کی جو امامت ہوگی، خلافت ہوگی، سلطانی ہوگی، فرمایا اس پر کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، تو اس معاملے میں اللہ کی خوشنودی سمجھی جائے گی، کیونکہ بندے جس بات پہ راضی ہو جائیں اس بات پہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، جماعت کی تائید، اللہ کی تائید جماعت کے اوپر ہے۔ اور فرمایا جہاں مہاجرین اور انصار کسی کو ٹائٹل دے دے امام اور خلیفہ ہونے کا، اللہ بھی اس کی امامت اور خلافت پہ راضی ہے۔ تو چونکہ مہاجرین اور انصار حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ اکٹھے ہوئے تو ان کی امامت اور خلافت پہ اللہ راضی، ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت پہ مہاجرین اور انصار اکٹھے ہوئے، بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا، احتجاج نہیں کسی نے کیا، اکٹھے ہوئے تو ان کی امامت اور خلافت پہ بھی خدا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پہ اور ان کی امامت پہ بھی خدا راضی، کیونکہ مہاجرین و انصار اکٹھے ہو گئے۔ اور حضرت مولا کائنات شریع یزدہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں کی بیعت کی تھی وہی مہاجرین میرے ہاتھ پہ بھی بیعت کر چکے، جنہوں نے ان تینوں کے ہاتھ پہ بیعت کی وہی انصار میرے ہاتھ میں بھی بیعت کر چکے۔ تو ان کے چناؤ سے جہاں تینوں چنے گئے، انہی کے چناؤ سے میں چنا گیا، ان کی خلافت پہ بھی خدا راضی، میری خلافت پہ بھی خدا راضی۔ وہ بھی امام ہوئے، میں بھی امام ہوا، وہ بھی خلیفہ ہوئے، میں بھی خلیفہ ہوا۔ تو کالر کے اس سوال پہ کہ اہل سنت کے ہاں خلیفہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، یہ ہے شرعی طریقہ جو مولا علی کی حق زبان حق ترجمان سے بیان ہوا۔ الحمدللہ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو مرشد سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ہادی، وہ ہمارے مہدی، وہ ہمارے خلیفہ، وہ امام برحق، وہ ہمارے مولا مشکل کشا۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ خلافت کے خلیفہ ایسے بنایا جاتا ہے، چناؤ ایسے کیا جاتا ہے کہ اس زمانے کے تمام صاحبان فضیلت، صاحبان تقوی، صاحبان علم وہ اکٹھے ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ مجلس شورا بنے، پارلیمنٹ کے ممبر بنے، مجلس شورا کے ارکان بنے۔ اب وہ جو مجلس شورا کے اراکین ہیں، وہ جس کو امام بنا دیں گے، خلیفہ بنا دیں گے، وہ عند اللہ بھی خلیفہ ہو جائے گا، وہ عند اللہ بھی امام ہوگا۔ اور آگے فرماتے فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور جو اس امر سے نکل جائے، اس امر کو تسلیم نہ کرے، شرعی نہ مانے اور کہے نہیں 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 منصوص من اللہ، منصوص من اللہ، منصوص من اللہ، یہ بات کرے اور اس طریقے کو وہ شرعی طریقہ نہ کہے کہ جو طریقہ حضرت مولا علی بتا رہے ہیں کہ صاحبان علم و فضیلت اکٹھے ہو کر وہ سارے کسی ایک شخص کو کہہ دے کہ یہ امام ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ خلیفہ ہے، تو وہ خلیفہ اور امام بن جاتا ہے۔ جو اس طریقے کو نہ مانے،
فرمایا خارج بالطعن و بدا، وہ تان کے ساتھ خارج ہوا ہے، وہ الزام دیتے ہوئے خارج ہوا ہے، اس کے پاس الزام ہے، دلیل نہیں ہے۔ او بدعت، یا بدعت کے طریقے سے، یعنی سنت کے طریقے سے خارج نہیں ہو رہا، بدعتی بن کے نکل رہا ہے۔ اور کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ فرمایا ردوہ الی ما خرج منہ، اس کو پلٹایا جائے اس امر کی طرف، اس خلافت کی طرف، اس امامت کی طرف جہاں سے وہ نکل گیا۔ یہ طریقہ ہے حضرت مولا کائنات شرع یزدہ کہ ہاں خلیفہ بننے کا اور خلافت قائم ہونے کا۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ اور منہج اور یہی نظریہ ہے جو میرے مرشد مولا کائنات کا نظریہ ہے۔ اب یہ کتاب بھی کن کی ہے؟ تشیع کی کتاب ہے، نہج البلاغہ ہے، سید رضی کے خطبے، سید رضی کے لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ اور حواشی مفتی جعفر کا ہے، وہ بھی سن لیں۔ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا کیا؟ ابن ابی سفیان کے نام خط، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض کرے، یعنی خلیفہ کی شخصیت پر اعتراض کرے، یا نیا نظریہ اختیار کرے منصوص من اللہ کا، جس طرح تشیع کا عقیدہ ہے، نیا نظریہ اختیار کرتا ہے، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اس طرف واپس لائیں جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اسے لڑ پڑیں، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پہ ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ یہ ہے مولا کائنات شرع یزدہ کے مکتوب سے اہل سنت کا نظریہ۔ الحمدللہ ہم منہج اہل بیت پر ہیں، ہم منہج مولا کائنات پہ ہیں، ہمارا جینا مرنا اہل بیت کے نام ہے، ہمارا جینا مرنا منہج اہل بیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی منہج پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی منہج پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔